بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے حصہ نمبر 2 ہے۔ قال قاسم انا لا احب ان اكون سائقا او ربانا او طبيبا بل احب ان اكون فلاحا ازرع واحرث ولا احد يخدم الناس وينفعهم كالفلاح وهو الذي يزرع الحبوب والخضر فيأكل الناس والدواب۔ وقال سليمان انا احب ان اكون تاجرا لي دكان كبير في سوق كبيرة يأتي الناس الي ويشترون۔ وقال حامد انا احب ان اكون صناعا ماهرا ومخترعا اصنع واخترع الاشياء العجيبة۔ وقال خالد انا احب ان اكون جنديا قويا اقاتل الكفار والمشركين واجاهد في سبيل الله۔ وقال عبد الكريم انا احب ان اكون غنيا كبيرا البس ما احب آكل ما اشتهي واسافر الى اين اريد عندي مال كثير واسكن في قصر كبير۔ وضحك الاولاد من قول عبد الكريم وخجل عبد الكريم۔ وقال محمد انا احب ان اكون عالما اخاف الله واعبده اور وأعظ الناس وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأحذرهم عذاب الله۔ وقال المعلم أحسنتم يا أولادي أنا أدعو لكم بالتوفيق والنجاح ولكن كونوا مسلمين وابتغوا الله بعملكم وانفعوا الدين بشغلكم واخدموا الأمة بعملكم۔ تو یہ آپ کے سامنے عبارت آ گیا۔ سب سے پہلے اس کی لغوی تحقیق کرتے ہیں۔ قال قاسم انا لا احب ان اكون سائق اس کی جمع سائقون آتی ہے، گزر گیا، اور طبیب جمع اطباء ڈاکٹر، فلاحن بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میں فلاح بن جاؤں۔ فلاح کاشتکار کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع آتی ہے فلاحون۔ اور ازرع زرع یزرع اس کا معنی ہے کاشتکاری کرنا، دانہ بونا، بیج بونا۔ احرث حرث یحرث اس کا معنی ہے ہل چلانا، حرث یحرث اس کا معنی ہے ہل چلانا۔ ولا احد بلکہ اگلا لفظ ہے کہ ولا احد یخدم الناس وینفعهم، نفع ینفع خدم یخدم ضرب سے، اور نفع ینفع فتح سے، کالفلاح کاشتکار کی طرح، کسان کی طرح۔ وهو الذي يزرع الحبوب، حبوب یہ جمع ہے دانے کو کہتے ہیں، بیج، غلہ، دانہ، اناج، اور اس کی جمع آتی ہے حبہ، اس کی جمع حبہ آتی ہے۔ اور خضر اس کی جمع آتی ہے خضروات، سبزی۔ الناس والدواب، دواب یہ جمع اس کی آتی ہے دابہ، چوپایوں کو کہتے ہیں جو جانور وغیرہ۔ اور انا احب ان اکون تاجرا، تاجر جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں تاجر بنوں۔ اور لی دکان کبیر فی سوق کبیرۃ یأتی الناس الی ویشترون، اشترا یشتری کا معنی ہے خریدنا۔ وقال حامد انا احب ان اکون صناعا، صناع کاریگر کو کہتے ہیں جو کاریگر ہوتا ہے، اور صنع یصنع اس کا معنی ہے کوئی چیز بنانا۔ ماہراً ماہر ہو، یعنی ماہر کسی فیلڈ میں ماہر۔ مخترعاً ایجاد کرنے والا، اخترع یخترع اختراع کا معنی ہے کوئی چیز ایجاد کرنا۔ مخترع موجد کو کہتے ہیں جو چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ اصنع میں بناؤں، و اخترع اصنع و اخترع میں بناؤں اور ایجاد کروں۔ صنع یصنع فتح سے، اخترع یخترع اختراع باب افتعال سے۔ الاشیاء العجیبہ عجیب چیزیں، عجیبہ مفرد ہے، اس کی جمع عجائب پچھلے سبق میں گزر گیا۔ جندین جندی جو ہے وہ سپاہی اور فوجی کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے جنود۔ اور قاتل یقاتل مقاتلہ باب مفعول سے قتال کرنا، کفار کافروں کو کہتے ہیں۔ مشرکین مشرک اس میں فاعل کا صیغہ ہے۔ جاہد یجاہد مجاہدہ جہاد کرنا۔ ان نکون غنیا
غنی مالدار کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اغنیا۔ البسو لبس یلبسو واحد متکلم فعل مضارع پہننا۔ اشتہی اشتہا یشتہی اشتہا چاہنا، اور اسی طرح انا احب ان اکون عالما عالم جاننے والا، اور اخاف اللہ میں اللہ سے ڈروں، واعبدہ اس کی عبادت کروں۔ عبد یعبد عبادت کرنا، یہ نصرہ سے ہیں۔ وعظ یعظ ضرب یضرب سے نصیحت کرنا۔ اعظ الناس میں لوگوں کو نصیحت کروں۔ آمرہم امر یامر واحد متکلم۔ انہاہم نہی ینہا سمع سے اس کا معنی ہے منع کرنا، روکنا، منکر برائی سے۔ وحذرہم حذر یحذر تحذیر اس کا معنی ہے ڈرانا۔ احسنتم یا اولادی وانا ادعو لکم میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ بالتوفیق وفق یوفق توفیق اس کا معنی ہے توفیق دینا، باب تفعیل سے ہیں۔ اور والنجاح نجح ینجح فتح سے اس کا معنی ہے کامیاب ہونا۔ وابتغوا ابتغا یبتغی ابتغاء کہتے ہیں تلاش کرنا۔ وابتغوا اللہ اللہ کو تلاش کرو، یعنی اللہ کو راضی کرو۔ بعملکم عمل کے ساتھ، جمع اس کی اعمال آتی ہے۔ وانفعوا نفع ینفع فتح سے نفع دینا، اور اسی طرح اگلا لفظ ہے المال نعمت من اللہ، نعمت کو کہتے ہیں، اور اس کی جمع نعم آتی ہیں۔ اور وجب یجب اس کا معنی ہے ضروری، وجب یجب اس کا معنی ہے کہ ضروری ہے۔ اور اگلا لفظ ہے وسعید یعنی بہت خوش قسمت ہے، جداً بہت زیادہ۔ من آتاہ اللہ مالا جس کو اللہ نے مال دیا ہے۔ وسعید جداً اور بہت خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے مال دیا ہے۔ وہو ینفق اور وہ اس میں خرچ کرتا ہے۔ انفق ینفق انفاق اس کا معنی ہے خرچ کرنا۔ سرًا چھپ کر، سر راز کو کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے اسرار۔ اور اسی طرح جہراً جہرا یجہر فتح یفتح سے اس کا معنی ہے اعلانیہ۔ اور اگلا لفظ ہے فی الحدیث الشریف، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال اور آپ کی تقریر کو کہتے ہیں، اس کی جمع احادیث آتی ہے۔ لا حسد الا فی اثنین، حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ، سلط یسلط تسلیط اس کا معنی ہے مسلط کرنا، توفیق دینا، مقرر کرنا۔ اور علی ہلاکتہ، ہلاکہ کہتے ہیں خرچ کرنے کو، ہلاک کرنے، مال کو جب بندہ ہلاک کرتا ہے، مال کو ہلاک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خرچ کرتا ہے فی الحق کی، حق کے راستے میں۔ ورجل آتاہ اللہ حکمہ، حکمہ اس کی جمع آتی ہے حکم، علم۔ فہو یقضی، قضا یقضی اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہے، ویعلم اور اس کو سکھاتا ہے۔ اور اسی طرح رفع یرفع اس کا معنی ہے اٹھانا۔ اجتہاد یجتہد اجتہاد اس کا معنی ہے کوشش کرنا۔ تو یہ آپ کے سامنے لغوی تحقیق آ گئی، اب اس کا ترجمہ اچھی طرح دیکھ لیں۔ قال قاسم نے کہا انا احب ان اکون لا احب ان اکون سائقا او ربانا او طبیبا، میں نہیں چاہتا کہ میں ڈرائیور بنوں یا کیپٹن بنوں یا ڈاکٹر بنوں۔ بل احب ان اکون فلاحا، بلکہ میں کسان بننا چاہتا ہوں۔ ازرع و احرث یعنی کھیتی باڑی کروں اور دانہ بوؤں۔ زرع یزرع اس کا معنی ہے کھیتی باڑی کرنا یعنی اناج بونا، اور وَأَحْرُثُ حل چلاؤں۔ وَلَا أَحَدٌ يَخْدِمُ النَّاسَ وَيَنْفَعُهُمْ كَالْفَلَّاحِ، کوئی ایک شخص بھی لوگوں کی خدمت نہیں کرتا اور لوگوں کو نفع نہیں پہنچاتا کالفلاحی کسان کی طرح۔ وَهُوَ الَّذِي وہ فلاح وہ شخص ہے يَزْرَعُ الْحُبُوبَ جو دانے کو بوتا ہے، وَالْخُضَرَ اور سبزی کو، فَيَأْكُلُ النَّاسُ وَالدَّوَابُ اور لوگ اور جانور اس سے کھاتے ہیں۔ وقال سلیمان نے کہا انا احب ان اکون تاجرا، میں تاجر بننا چاہتا ہوں۔
لی دکان کبیر فی سوق کبیرۃ، میری بڑی دکان ہو بڑے بازار میں، یأتی الناس الی ویشترون، لوگ میرے پاس آئیں اور خریدیں۔ وقال حامد نے کہا انا احب ان اکون صناعا ماہرا، میں ماہر کاریگر و مخترعا اور ایجاد کرنے والا بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں ماہر کاریگر اور ماہر ایجاد کرنے والا بنوں۔ اصنع و اخترع الاشیاء العجیبہ، میں بناؤں اور ایجاد کروں عجیب چیزیں۔ اصنع، صنع یصنع کا معنی ہے بنانا، اور اختراع یخترع کا معنی ہے ایجاد کرنا، یعنی کوئی چیز پہلے سے وہ موجود نہ ہو، آپ ایک نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں تو اس کو اختراع کہتے ہیں۔ قال خالد نے کہا انا احب ان اکون جندیا قویا، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک مضبوط فوجی بنوں، اقاتل الکفار والمشرکین، کافروں اور مشرکین سے میں لڑوں، اجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کروں۔ وقال عبد الکریم نے کہا انا احب ان اکون غنیا کبیرا، میں بڑا مالدار بننا چاہتا ہوں۔ البس ما احب، جو چاہوں وہ پہنوں، واکل ما اشتہی، جو چاہوں وہ میں کھاؤں، واسافر الی این ارید، جہاں میں چاہوں وہاں سفر کروں۔ عندی مال کثیر، میرے پاس بہت زیادہ مال ہو، واسکن فی قصر کبیر، اور بہت بڑے محل میں رہوں۔ وضحک الاولاد من قول عبد الکریم کی بات سے لڑکے ہنسے، وخجل عبد الکریم، اور عبد الکریم جو ہے وہ شرمندہ ہوا۔ خجل یخجل، سمع سے اس کا معنی ہے شرمندہ ہونا۔ وقال محمد نے کہا انا احب ان اکون عالما، میں چاہتا ہوں کہ میں عالم بنوں، اخاف اللہ سے ڈروں، واعبدہ، اور اللہ کی عبادت کروں، واعظ الناس وامرهم بالمعروف، لوگوں کو نصیحت کروں اور انہیں نیکی کا حکم دوں اور برائیوں سے روکوں، واحذرهم عذاب اللہ، اور ان لوگوں کو ڈراؤں اللہ کے عذاب سے۔ حذر یحذر تحذیر، اس کا معنی ہے ڈرانا۔ تو استاد نے کہا احسنتم یا اولادی، بہت اچھا کیا تم نے اے لڑکوں، یعنی بہت اچھی بات کہی۔ انا ادعو لکم بالتوفیق، میں تمہارے لیے توفیق کی دعا کروں گا، والنجاح، اور کامیابی کی دعا کروں گا اپنے اپنے شعبے میں، یعنی اپنے اپنے شعبے میں۔ لیکن کونوا مسلمین، سب سے پہلے مسلمان بن جاؤ۔ وابتغوا اللہ بعملکم، اپنے عمل سے اللہ کو راضی کرو۔ وانفعوا الدین بشغلکم، اپنی مشغولیت اور اپنی مصروفیت سے دین کو فائدہ دو۔ واخدموا الامۃ بعلمکم، اور اپنے علم سے امت کو فائدہ دو۔ قال التلاميذ، لڑکوں نے کہا ماذا تقول ایھا الاستاذ عن عبد الکریم وقصرہ، عبد الکریم اور اس کے محل کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو استاد نے کہا المال نعمت من اللہ یجب علیہ الشکر، مال اللہ کی طرف سے نعمت ہے اور اس نعمت پر شکر ادا کرنا واجب ہے۔ وسعید جدا، اور بہت خوش قسمت ہے وہ شخص، وہ شخص آتاہ اللہ مالا، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، فہو ينفق منہ سرا وجہرا، اور وہ پوشیدہ اور اعلانیہ ہر حال میں اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ ينفق، خرچ کرتا ہے، منہ اس مال سے، سرا چھپ کر بھی، وجہرا ظاہری بھی۔ ويبتغي به مرضات اللہ، اور اس سے اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ ويخدم به الاسلام، اور اس مال سے اسلام کی خدمت کرتا ہے۔ وقد جاء فی الحدیث الشریف، اور یقیناً حدیث شریف میں آیا ہے کہ لا حسد الا فی اثنین، حسد نہیں مگر دو چیزوں میں، یعنی حسد جائز نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ یہ حدیث ہے، اس کی بھی کافی تشریح ہے، اس کو غبطہ کہتے ہیں، اور بہرحال ترجمہ ہمارا مقصد ہے رجل، ایک شخص، کہ پہلا شخص وہ ہے کہ آتاہ اللہ مالا، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، فسلطہ علی ہلاکتہ، اور اس کو توفیق دی ہے اس مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی۔ فسلطہ، اس کو مسلط کیا، یعنی اس کو مقرر کیا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ اس مال کو حق راستے میں لگانے کی۔ ورجل، دوسرا وہ شخص ہے کہ آتاہ اللہ حکمتا، اللہ نے حکمت دی ہے، علم دیا ہے، فهو یقضی بہا ویعلمہا، کہ اس کے ذریعے سے وہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کو لوگوں کو سکھاتا ہے۔ وکان، حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مالدار تھے۔ ورفع عبد الکریم رأس، عبد الکریم نے اپنا سر اٹھایا اور اس نے کہا کہ سأجتہد ان اخدم الاسلام، میں کوشش کروں گا کہ میں اسلام کی خدمت کروں اپنے مال سے، اور اس سے میں تلاش کروں اللہ کی رضا۔
یہ آگے آپ کا سبق. اب اس کا سوال دیکھیں. ماذا تحب ان تکون فی المستقبل، مستقبل میں آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ اس سوال کے جواب کو آپ تفصیل سے لکھیں. هل تکفی الامنیۃ لبناء مستقبل الانسان ام لا بد من اقترانها بالعمل والاجتہاد؟ کیا صرف امید کافی ہے انسان کے مستقبل کو بنانے کے لیے، مستقبل میں کامیابی کے لیے، یا لا بد ضروری ہے من اقترانها بالعمل والاجتہاد کہ اس امید کے ساتھ جو ہے وہ کوشش اور عمل کرنا. کیف نشکر اللہ تعالی علی نعمہ الکثیر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کیسے ادا کریں اس کی بہت ساری نعمتوں پر. اذکر حدیثا نبویا یذکر الحسد الذی لا یضرہ، اس حدیث کو بیان کریں کہ جس میں اس حسد کو بیان کیا گیا ہے کہ جو حسد انسان کو نقصان نہیں دیتا.